أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی کا سر فساں لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. صنم کدا ہے جہاں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری.
نہ ہے زمانہ مکان، لا الہ الا اللہ، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم اذاں۔ اب میں سے کہ آپ واقف ہیں، اعلامیہ نمبر 427 کے آخری آئٹم بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں بتاریخ 11 اپریل 2012 مطابق 18 جمادی الاول 1433 ہجری ہم اس نشست میں جمع ہیں، اور آج کے ہمارے مہمان مقرر ہیں ڈاکٹر ایم تقی خان صاحب، اور یہ محفل اقبال شناسی کی 662ویں نشست خوش الہان قاری محمد مرتضیٰ صاحب کی خراج سے ہوئی، اور خادم غلام یزدانی آپ سے خادم محفل مخاطب ہے۔ حضرات، ڈاکٹر ایم تقی خان صاحب آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، آپ جیسے کہ واقف ہیں وہ بہت ہی مانے ہوئے اقبال کے کلام کے اسکالر ہیں، اور ہمیں اپنی کئی محافل میں نشستوں میں مستفید کر چکے ہیں۔ یہ بات بھی آپ واقف شاید اس سے ہیں، اس سے پہلے کئی دفعہ تذکرہ آ چکا ہے کہ وہ امریکہ میں اپنے بچوں کے پاس مقیم رہتے ہیں، کبھی 4-6 مہینے یہاں، کبھی 4-6 مہینے وہاں ایسا گزارتے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ پھر یہاں سے چونکہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور عرصے تک شاید ہمیں سننے کا موقع نہ ملے، اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ ایک عرصے بعد ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، تو ان کا ہم نے ان کے 2 نشستوں کا اہتمام کیا ہے۔ ایک تو ایک نشست آج کی ہے، اور دوسری نشست بھی 4 شبہ 18 اپریل کو بعد نماز عصر اسی مقام پر ہوگی۔ وہ اس کا عنوان ہے، آج کا عنوان تو جیسے کہ آپ واقف ہیں اقبال کا تصور زمان و مکان ہے، اور اگلے 4 شبے کا عنوان ہے تذکرہ اہل بیت کلام اقبال میں۔ تو میں بغیر کسی اور مزید وقت لیے آپ کا صرف ایک معروضہ کرتے ہوئے یہاں سے ہٹتا ہوں کہ یہ مہینہ ایسا ہے، اس میں کئی کالجز اور اسکولز کے امتحانات ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں تمام چھٹی رہتی ہے، اور جون میں بھی 12-15 دن تک سمجھیے تعلیم میں سیریسنس نہیں آتا۔ ایسے میں کوشش اس بات کی کیجیے کہ آپ کے ساتھ کچھ نوجوان بھی آئیں اور کلام اقبال سے اس کا استفادہ کریں، کیونکہ ہمارے جو مقررین ہیں وہ ماہرین اقبالیات ہیں، اور اس کے علاوہ یا تو اسٹڈیز اسلامک اسٹڈیز میں اسکالرز ہیں، اور اس لیے بلیٹن آپ میں تقسیم ہو چکے ہیں، یا اگر کسی کو نہیں ملے ہیں تو لیتے ہوئے جائیں، اور ایک سے زائد لیں تاکہ آپ دوسروں کو دے سکیں۔ میں آج کے مقرر ڈاکٹر ایم تقی خان صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائے اور ہمیں مخاطب فرمائیں۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات،
ایک عرصے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ایک ایسے عنوان پر تقریر کرنے کے لیے جو اتنا وسیع ہے کہ اس کو چند منٹوں میں سمو دینا دریا کو کوزیں بند کرنے کے مماثل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اذہان عالیہ تک پیغام کو پہنچا سکوں اتنے مختصر سے وقت میں۔ آج کا عنوان اقبال کا تصور زمان و مکان بہت ہی پرانا ہے، اقبال سے پہلے کا ہے، اور یہ بقول اقبال کے اسلامیات کا بہت ہی بنیادی نظریہ ہے، اسلام کا تصور زمان و مکان۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خطبات میں اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ زمان و مکان کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے امپورٹنس، اس کی اہمیت دی ہے کہ وہ زندگی اور موت کا مسئلہ فرماتے ہیں اس میں۔ اب اس کے متعلق بہت سے لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار اس سے پہلے بھی کیا تھا، لیکن آپ کے سامنے یہ بات کہتا چلوں کہ ہم زمان و مکان کے اثر سے تو واقف ہیں لیکن اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ ابھی امتیاز نے جو نظم پڑھی تھی بہت ہی برسر موقع کہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ ہے زمان و مکان لا الہ الا اللہ۔ آج تک بھی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کسی نے زمان و مکان کو نہیں سمجھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے جو راز ہیں ان رازوں میں ایک راز ہے، اور کن فیکون سے اس کا تعلق ہے، حقیقت خداوندی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس راز کو اللہ جتنا منکشف کرنا چاہتا ہے وہ اس کا منکشف کیا، لیکن لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ سینٹ اگسٹین بہت بڑا فلاسفر تھا، اور سینٹ بھی ہے ان کے عیسائیوں کے پاس۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور والا زمان و مکان کیا ہے سمجھائیے۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں زمان و مکان کو فیل کر سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں چھو سکتا ہوں لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ سچویشن ہے۔ تو زمان و مکان جس کو میں آگے چل کے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ جس کو سماواتی والارض کہتا ہے، زمان و مکان سماواتی والارض قرآن میں جو ہے، یہ انسان کی جو پیدائش ہے وہ زمان و مکان کے چوکھٹے میں ہوئی ہے۔ زمان و مکان ساتھ پیدا نہیں ہوئے بلکہ زمان و مکان پہلے سے موجود تھے، اور انسان کی خلقت ہوئی ہے کائنات میں۔ کائنات تیار تھی، مہمان خانہ تیار تھا انسان کے آنے کے لیے۔ تو زمان و مکان کی خلقت انسان کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے، اور زمان و مکان کے چوکھٹے میں انسان کی تخلیق کی گئی، اس طریقے سے تخلیق کی گئی کہ زمان کے ایک ایسے حصے کو محسوس کر سکے اور ٹائم کے ایسے سلسلے کو محسوس کر سکے جو ایک ہی سمت میں چلتا ہے، یونی ڈائریکشنل۔ آپ ماضی سے مستقبل کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو حال کیا ہے آپ کا؟ حال ایک وہ چھوٹا سا دقیقہ ہے جو آپ کے سامنے، وہ ہے آپ کا حال، لیکن آپ کا کہ ماضی ہے اور آپ کا مستقبل ہے۔ تو یہ جو ٹائم کا ایرو ہے، ایرو آف ٹائم جس کو کہتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے ماضی کی طرف واپس نہیں جا سکتے۔ ماضی کے طرف واپس جا سکتے ہیں جبکہ آپ زمان و مکان کے قیود سے آزاد ہو جائیں، تو آپ ماضی کی طرف بھی جا سکتے ہیں، مستقبل کی طرف بھی جاتے ہیں۔
اور یہ حضور کا معجزہ تھا جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، اسریٰ بعبدہ لیلاً، کہ وہ انہوں نے چھوٹے سے وقفے میں مستقبل کو بھی دیکھا اور ماضی کو بھی دیکھا، ماضی اور مستقبل دونوں کا اللہ کی نشانیوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں انبیاء صاحب ماں سبق سے ان سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھیں کہ اس میں صحیح کتابوں میں جو سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، میں اس کے ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ تو زمان و مکان کے قیود سے صرف وہی آزاد ہو سکتا ہے جس کے پاس اتنی قوت ہے زمان و مکان سے آگے بڑھنے کی، اور جس کو اللہ و قوت عطا کرتا ہے. یہ زمان و مکان. اب زمان و مکان کے متعلق بہت سے فلاسفرز نے اپنا آئیڈیا، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. چند خیالات آپ کے اس کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں جو آئندہ کہنے جا رہا ہوں اسلام کے سلسلے میں، کہ اسلام نے کیا انقلاب لایا لوگوں کے ذہنوں میں جو پہلے بالکل نہیں تھا. تو یونانی مفکرین کا خیال یہ تھا کہ مکان کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور مکان کا وجود نہیں ہے. اس نے کہا کہ مکان کا وجود نہیں ہے بلکہ مکین کا وجود ہوتا ہے. مکان کی بجائے مکین کا وجود ہے، اور مکین کے لحاظ سے وہ مکان جو ہے وہ پھر اس کا وجود بعد میں آ جاتا ہے مکین کے ساتھ مکان. اس طریقے سے کہ جب کوئی چیز کسی شے کا وجود ہوتا ہے تو وہ ہم اس کے مکان کو اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے اور مقامات سے، کتنے اور پوائنٹ سے اس کا اتصال ہے. تو نقطۂ اتصال جس کو کہتے ہیں، پوائنٹ آف کانٹیکٹ، بعض مشکل الفاظ اب ممکن ہے میں آپ کے استعمال کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اردو زبان میں اتنی وسعت ہے کہ مشکل سے مشکل خیالات کو میں نے اس کا اظہار مولانا آزاد یونیورسٹی کے ایک سیمینار میں کیا تھا، جبکہ وہ سائنس کے کورسز کو اردو میں پڑھانے کے لیے ہو رہا تھا. میں نے کہا کہ اردو میں اتنی وسعت ہے کہ آپ مشکل سے مشکل خیالات کو اردو میں آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں. اس زبان میں اتنی وسعت ہے اور اس زبان کا ذخیرہ ایسا وسیع ہے اور اس زبان کا ورثہ ایسا ہے کہ آپ جو چاہے اس میں سے ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو اس لیے تو نقطۂ اتصال، پوائنٹ آف کانٹیکٹ، کتنے پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہے. جیسا الف ایک شے ہے تو وہ بے کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے، اور جیم اس سے تھوڑی دور پہ ہے. تو اگر بے سے جیم تک وہ شے جاتی ہے تو اس کو حرکت کہتے ہیں. تو بے سے جیم تک جانے کو حرکت، ایک نقطہ اتصال سے دوسرے نقطہ اتصال تک جانے کا نام ہے حرکت. تو حرکت کا یہ تصور آیا تھا. لیکن ایک عجیب و غریب فلاسفر تھا زینو، یونان کا. اس نے کہا کہ اگر زمان و مکان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، فریکشنز میں تقسیم کر دیا جائے، جیسے ایٹمز میں تقسیم کر دیا جائے، تو اس کے فریکشنز اتنے نزدیک ہوں گے آپس میں کہ ان کے بیچ میں کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا جس میں. تو اس نے کہا کہ اس طریقے سے حرکت ممکن نہیں ہے، کہا کہ حرکت اس کے بیچ میں سے نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے ساتھ یہ اس کا ریسٹرکشن یہ تھا کہ وہ اس کے خیالات میں یہ چیز وہ سمجھ رہا تھا کہ حرکت جو ہے ایک مطلق چیز ہے. تو حرکت جو ہے ایک ابسلیوٹ چیز نہیں ہے. ابسلیوٹ حرکت کو ہو ہی نہیں سکتی، وہ ہمیشہ ریلیٹیو ہوتی ہے، کسی نہ کسی ریفرنس پوائنٹ سے ہوتی ہے. تو اگر حرکت کو ریفرنس پوائنٹس کے ذریعے سے سمجھایا جائے تو یقیناً جو ہے وہ حرکت ثابت ہو سکتی ہے. لیکن زینو کی فلسفی کا بڑا الٹا اثر ہوا یونان پر. وہ یہ کہ انہوں نے تھرڈ ڈائمنشن کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں تھا. لمبائی چوڑائی خالی 2 ڈائمنشنز، اور
ان کے جتنے مجسمے تھے وہ سارے کے سارے وہ سکوتے تھے، وہ سکوت وہ اسٹیٹک تھے، اس کو ڈائنامزم کا جو ہے حرکت کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں تھا۔ اس کے بعد تو بالکل جمودی ہو کے رہ گئے اور ان کی ساری پروگریس ختم ہو گئی۔ اب اسلام کا دیکھتے ہیں معجزہ یہ ہے کہ دو چیزیں اسلام نے سامنے رکھی۔ ایک تو یہ کہ یہ جو دو ڈائمنشنز تھے، اسلام نے کہا کہ ایک تھرڈ ڈائمنشن بھی ہے، اور یہ تھرڈ ڈائمنشن جو ہے لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ اونچائی یا گہرائی، تھرڈ ڈائمنشن ہے۔ تو اس کا سورہ ملک کی آیت میں اللہ فرماتا ہے، آیت نشان بند، الذی خلق السماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو تہہ بتہ خلق کیا ہے۔ طباق کا لفظ ہے، خلق السماوات طباقا، تہہ بتہ خلق کیا ہے۔ تو تہہ بتہ کا جو جس میں ڈسکرپشن آ رہا ہے، تو اس سے تھرڈ ڈائمنشن کا اسلام نے سب سے پہلے تھرڈ ڈائمنشن کو انٹروڈیوس کروایا، جس کی وجہ سے کئی آسانیاں ہو گئیں سمجھنے کے لیے۔ جو ہے اس میں تھرڈ ڈائمنشن جب سمجھ میں آ گیا، اس کے بعد اسلام کی نے جو دوسری چیز جو ہے کری، کہا کہ جو ہے ساری کی کائنات بالکل متحرک ہے، جمود نہیں ہے کائنات۔ تو سکوت و ثبات جو ہے وہ فریب نظر ہے، اقبال کہتے ہیں فریب نظر ہے سکوت و ثبات، اور تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، جو تو کائنات کا ہر ذرہ تڑپتا ہے۔ تو اس کے ڈائنامزم کا جو تصور تھے، انا خلق السماوات بأیدین وانا لہ لموسعون، ہم نے آسمانوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، ہم اس کو توسیع دے رہے ہیں۔ تو یہ ایکسپینشن آف دی یونیورس کا جو ہبل نے ریسنٹلی جو ڈسکوری ہوئی ہے ایکسپینشن آف دی یونیورس کی، وہ اسلام کی دین پہلے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمانوں کو وسعت دے رہے ہیں۔ تو ہر چیز ڈائنامک ہے، اور ستاروں کا اور سیاروں کا جہاں بھی ذکر ہے اس پہ اللہ کے کل فی فلک یسبحون، ہر چیز جو ہے وہ آسمان میں اپنے اپنے مدار پر جاری و ساری ہے، کوئی چیز اسٹیٹک نہیں ہے۔ تو یہ متحرک کائنات کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں میں بھی حرکت پیدا ہو گئی، اور اس طریقے سے ساری چیزوں کو رکھا گیا کہ مسلمان لیزی ہونا نہ پائیں، اور اس طریقے سے اپنے وقت کا استعمال کرے، وقت پر نماز کی ادائیگی کی۔ اس کو دیکھیے آپ، ٹائم کانشیسنس کس طریقے سے کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ ٹائم کانشیس ہو جائیے اور جو ہے ہر چیز وقت پر کر لیا کیجیے اس میں۔ تو یہ متحرک کائنات اور ڈائنامک کائنات، ڈائنامزم کا جو تصور ہے وہ اسلام کا تصور ہے۔ اب چلیے آگے بڑھیے۔ اب حرکت کے لحاظ سے سب سے پہلے جس نے لاز آف موشن جو ہے، جو ضابطے حرکت کے اور جو رولز وضع کیے، وہ آئزیک نیوٹن تھا۔ بہت بڑی شخصیت، سائنس کی بہت بڑی شخصیت۔ آج اس کے لاز آف موشن آپ کے ہائی اسکول بلکہ مڈل اسکول میں پڑھائے جا رہے ہیں، اتنے آسان ہیں کہ وہ مڈل اسکول اور ہائی اسکول میں پڑھائے جا رہے ہیں۔ تو وہ لاز آف موشن کی جو ہے اس میں اہمیت کیا تھی اس کے لیے؟ اس نے بتایا کہ لاز آف موشن نہ صرف اس زمین کے چیزوں پر لاگو ہوتے ہیں لاز آف موشن، بلکہ آسمانوں میں، سیاروں میں، ستاروں پر بھی یہ لاگو ہوتے ہیں، یہی لاز آف موشن وہاں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس نے احصاء کو ایجاد کیا، جس کو کیلکولس کہتے ہیں، ڈیفرینشیل اور انٹیگرل کیلکولس۔ ڈیفرینشیل کیلکولس تو جو ہے خوارزمی کی ایجاد کردہ ہے، لیکن انٹیگرل کیلکولس جو ہے وہ نیوٹن نے دریافت کیا، اور اس کے لحاظ سے فورس کا اور ایکسیلریشن کا، یہ ساری چیزوں کا اس نے وہ کیلکولس کے لحاظ سے وہ جو کیلکولیشن شروع کیا تھا، وہ اتنا پریسائز تھا کہ اس نے 16
چاند گہن اور سورج گہن کے اوقات کب ہونے والے ہیں ان کا جو ہے صحیح کیلکولیشن دے دیا. تو یورپ میں بہت بڑا انقلاب آ گیا، صنعتی انقلاب. یہ نیوٹن کی اس تھیوریز کی وجہ سے جو ہے 300 سال تک یہ انقلاب باقی رہا. لیکن نیوٹن کا تصور زمان و مکان کیا تھا؟ نیوٹن کا تصور زمان مکان یہ تھا کہ دونوں مستقل ہیں، زمان بھی مستقل ہے اور مکان بھی مستقل ہے. اشیاء کی وجہ سے زمان اور مکان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، دونوں مستقل ہیں، ہر چیز اپنی جگہ پہ مستقل ہے. اور لوگوں کی حالت ایک ایکٹرز کی ہیں جو اسٹیج پر آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور ختم، زمان اور مکان کو چھو لیتے ہیں لیکن زمان و مکان کا اثر نہیں ہوتا. یہ بالکل یہ آئیڈیا جو تھا کہ مستقل ہیں، یہ غلط ثابت ہوا کہ زمان و مکان مستقل نہیں ہے، بلکہ زمان و مکان دونوں لچکدار ہیں. اور زمان و مکان کا اثر جو ہے مکین پہ ہوتا ہے اور مکین کا اثر زمان و مکان پہ ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ آپس میں بہت ہی مربوط ہے. تو یہ نیوٹن کا یہ نظریہ جو 300 سال تک. لیکن نیوٹن نے کیا کیا؟ مادے کو اہمیت دی کہ مادے کی اہمیت ہے، ساری دنیا مادے سے چل رہی ہے. اور اس طریقے سے اہمیت دی کہ اس کے بعد اللہ کے وجود کا انکار کرنے والوں نے کہا کہ اگر نیوٹن لاز جو ہے کائنات پر اپلائی ہو سکتے ہیں تو وہاں پر کوئی خالق کائنات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ایتھیزم جو ہے وہاں پر آگے بڑھنے لگا اور لوگ ایتھیسٹ ہونے لگے، خدا کا انکار کرنے لگے. ایک میکینیکل یونیورس کے قائل ہو گئے کہ جو اس میں ایک چیز چل گئی ہے، اس کو چلانے والی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ لاز آف موشن وہاں پر لاگو ہو رہے ہیں اور میٹر جو ہے سپریم ہے اور کوئی چیز نہیں ہے. تو میٹر کی سپریمیسی اس طریقے سے وہ ایتھیزم کا ذریعہ ہوئی. اس کے بعد جس کا لیے نیوٹن ریسپانسبل نہیں ہے، لوگ جو اس طریقے سے اس کو آگے بڑھا کر لے کے گئے تھے. چلیے نا آئنسٹائن پر ہم آتے ہیں. آئنسٹائن کا نظریہ اضافت، ریلیٹیوٹی جس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے نظریہ اضافیت. ریلیٹیو جو ہے اضافی ہے نا، تو اضافی سے اضافت، نظریہ اضافت. تو نظریہ اضافت یہ ہے کہ آئنسٹائن نے کہا کہ زمان اور مکان دونوں مستقل نہیں ہیں. جیسا نیوٹن نے کہا تھا کہ زمان و مکان مستقل ہیں، زمان و مکان مستقل نہیں ہے، بلکہ زمان اور مکان کسی چیز کے محل وقوع، لوکیشن اور اس کی رفتار کے لحاظ سے زمان اور مکان تبدیل ہو سکتے ہیں. اس نے مثال دی. اس نے کہا کہ دو آبزرورز کو لیجئے، دو شاہد کو لیجئے. ایک شاہد جو سفر کر رہا ہے اور دوسرا شاہد جو ایک ساکت ہے، زمین پر ہے. اب یہ دونوں کا محل وقوع اور جو ہے رفتار دونوں کی الگ ہے. ایک ساکت ہے اور ایک سفر کر رہا ہے. تو اگر یہ اپنے گھڑی میں دیکھے جو زمین پر جو ہے وہ شاہد، تو وہ سفر جو کر رہا ہے اس کا ٹائم جو ہے بالکل سلو ہو جاتا ہے. یہ معمولی رفتار ہے، اگر تو اس کے لیے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اس کو جو ہے کوئی اس میں فرق نہیں ہے، اس میں آبزرو کر سکتے. لیکن فرض کیجئے کہ یہ وہ جو شاہد جو جا رہا ہے نور کی رفتار کے 1/10 رفتار سے وہ سفر کرے. نور کی رفتار ہے 1086 میل، 1,86,000 میل فی ثانیہ پر سیکنڈ. تو 186,000 مائلز تو اسے 1/10 ویلاسٹی پر اگر جائے تو آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھیے. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گزار رہا ہے یا 1 گھنٹہ پر ہے، کے لحاظ سے اس کے کئی 100 سال اور کئی ہزار
حضرت عیسیٰ یا حضرت خضر کی عمر آپ کے لحاظ سے ہزاروں سال کی عمر ہے، لیکن اسپیس کے ٹائم اینڈ اسپیس کے ایسے مقام پر جو ہے اللہ نے ان کو رکھا ہے کہ وہاں پر ان کا ایک دن یا وہاں پر ان کا ایک گھنٹہ آپ کے ہزاروں سال کے برابر ہے۔ تو ان کی عمر اتنی اس لحاظ سے ہزاروں سال نہیں ہے، بلکہ ان کی عمر اتنی ہے جس کی اللہ نے دی ہے ان کو عمر، لیکن آپ کے لحاظ سے ان کی عمر ہزاروں سال ہے یہ۔ اور دوسرا قرآن میں خود دیکھیے قرآن کا معجزہ، یہ ریلیٹیوٹی آف ٹائم کو قرآن میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ ٹائم ڈفرنس جو بتا رہا ہوں میں، یہ سورہ حج کی آیت، ان الیوم عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، تمہارے اللہ کے پاس کا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر، یہ بتا رہا ہوں ٹائم ڈفرنس جیسے ایک دن تمہارا اللہ کے پاس کا ایک دن تمہارے ہزاروں سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد سورہ معارج کی آیت ہے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ یوم کا مقدار کا 50 الف سنۃ، یعنی اس دن جو ہے ملائکہ اور روح جو ہے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایسے دن میں جس کی تمہارے لحاظ سے 50,000 سال ہے۔ تو ایک فریم ورک میں جو ہے 1000 سال، دوسرے فریم ورک میں 50,000 سال۔ تو اللہ کا جو فریم ورک ہے اور آپ کا جو فریم ورک ہے اس طریقے سے دونوں جو ہے اتنے الگ الگ ہیں کہ اللہ جو چاہ رہا ہے ہم کو ایمان لانا ہے، اس لیے یؤمنون بالغیب، کیونکہ ہمارا علم اب علم میں اتنی ترقی ہوئی تو ہم سوچ سمجھ سک رہے ہیں کہ ریلیٹیوٹی کی طرف سے یہ سب چیزیں پاسبل ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے اگر کسی کے سامنے کہتے تو اس کو صرف ایمان ہی لانا پڑتا، اور ایسے کئی چیزیں ہیں جس پہ ہم کو ایمان لانا ہے۔ تو یؤمنون بالغیب یہی ہے۔ تو یہ تو ریلیٹیوٹی آف ٹائم جو ہے قرآن میں ہے، اور یہ کہ ہر ایک کا فریم ورک الگ الگ ہے، اور ہر ایک کے فریم ورک کے لحاظ سے جو ہے وہ اس کا ٹائم فریم الگ ہے سب۔ اب یہ جو نظریہ تھا اس کا آئنسٹائن کا ایک استاد تھا جس کا نام تھا منسکووسکی، اس نے کہا کہ دیکھیے زمان اور مکان دونوں ملے ہوئے ہیں، الگ زمان اور مکان الگ نہیں۔ آپ زمان و مکان کو ایک یونٹ زمان و مکان سمجھیے، زمان اور مکان الگ الگ مت سمجھیے۔ تو زمان جو ہے مکان کا چوتھا بعد ہے، اس نے کہا 4th ڈائمنشن۔ یہ 3 ڈائمنشن سے تو واقف ہیں، لینتھ بریتھ اینڈ ہائٹ جو ہے اس میں، زمان جو ہے 4 ڈائمنشن ہے۔ 4 ڈائمنشنس کا جو تھا یہ تھیوری اس نے کہا کہ جو ہے یہ 4 ڈائمنشنس ہیں، اور اس نے کہا کہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس میں مکان میں مکین کے طرف سے، وہ سارے کے سارے بدلتے ہوئے روابط ہیں۔ آپ میرے الفاظ یاد رکھیں، بدلتے ہوئے روابط، چینجنگ ریلیشن شپ جو ہے سکتا، ہر آن جو ہے روابط بدل رہے ہیں۔ تو ایک مثال آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں، ایک سادہ پیپر میں اپنے سامنے رکھتا ہوں، وہ سادہ پیپر کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک کہ اس کے اوپر کچھ الفاظ نہ آ جائیں۔ جی جب اس پر الفاظ آ بھی جاتے ہیں تو جب تک ان میں کوئی کانٹیکسٹ نہ ہو، جب سے اس میں گرامر نہ ہو، جب تک اس کا ارینجمنٹ نہ ہو اور کوئی نہ کوئی آئیڈیا وہ ایکسپریس نہ کرے، وہ الفاظ کے مجموعے کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس طریقے سے یہ زمان و مکان کی ایک حالت ایک سادے پیپر کی ہے، سادہ کاغذ، اور اس پر جو ہو رہا ہے حادثات اور حوادثات اور جو کیفیتیں ہو رہی ہیں وہ سب کے سب اللہ کو معلوم ہے، اور وہ نئے کیفیات اور نئے حوادثات اس میں پیدا ہو رہے ہیں، اور جس کا جو ہے وہ آپ اس کو شمار کر رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں میری صراحی سے خطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں،
میں اپنی تسبیح ہے روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ جو یہ میرے صراحی سے خطرہ خطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں یہ ہے نئے حوادث نئے ریلیشن شپ جو ہے اس کے وہ سادہ کاغذ جو ہے اس پہ وہ سادہ کاغذ سادہ نہیں رہتا بلکہ ہر آن جو ہے کل یوم ہوا فی الشان ہر آن جو ہے اس کے اندر چینجز ہوتے رہتے ہیں اور آپ کے جو ہے اور روابط بدلتے رہتے ہیں اس طریقے سے. اس پر آئنسٹائن کا ایک اور یہ میں نے جتنا بات کر رہا تھا وہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی خاص نظریہ اضافیت اس کا ایک عام نظریہ اضافت ہے جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. وہ مادہ اور زمان و مکان کا دونوں کا کیا عمل ہوتا ہے اور ایک کا دوسرے پر کیا اثر ہوتا ہے وہ اس کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ہے. تو یہ کہتا ہے کہ زمان و مکان کی حالت ایک تنیے ہوئے چادر کی ہے جی. اس میں مادہ کو آپ جب ڈالتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ چادر میں ایک ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. اب چادر میں ایک پتھر ڈالیے کیا ہوگا وہ چادر پہ ڈپریشن پیدا ہوگا ہے نا. اور ڈپریشن کس حد تک پیدا ہوتا ہے اس کے اندر اس حد تک پیدا ہوتا ہے جتنا اس کا حجم ماس ہے جتنا وزنی ہوگا اتنا ڈپریشن زیادہ ہوگا. اب فرض کریے آپ نے ایک پتھر کو ڈال دیا اس پہ ڈپریشن ہو گیا اس کے بعد اور ایک چھوٹا ماس اس کے قریب آتا ہے تو وہ ماس کیا کرے گا جو ہے وہ اپنا ڈپریشن اب پیدا نہیں کر سکتا. یہ جو ڈپریشن پہلے سے پیدا ہو گیا ہے وہ اس کے اطراف پر چکر کاٹنا شروع کر دیتا ہے. اس طریقے سے آسمان میں جو سیارے ہیں جو ستارے ہیں وہ ہر ایک کا ایک ڈپریشن ہے ٹائم اینڈ اسپیس میں اور وہ ڈپریشن ان کا آربٹ بناتا ہے اور اس آربٹ میں جو دوسرے جو اس کے اطراف گھومتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا ثقل اتنا زیادہ نہیں ہوتا اس لیے اس میں سامنے گھومتے ہیں. اس لیے دیکھیے قرآن کی سورہ یاسین والشمس تجری الی مستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. ہر چیز آسمان میں تیر رہی ہے. سورج اپنے مقام پر جا رہا ہے زمین اور چاند اپنے مقام پر جا رہا ہے. نہ سورج چاند کا پیچھا کرتا ہے نہ چاند سورج کا پیچھا کرتا ہے. ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. یہ ہے کہ ہر ایک مدار مقرر اور اس کے بعد جس طریقے سے گریویٹیشنل ایفیکٹ جو ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے جو ہے مدار پیدا ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آربٹس بنتے ہیں. یہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئنسٹائن کی. اب چند منٹ باقی رہ گئے میں اسے تھوڑے دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ میں نے کہا تھا کہ نیوٹن کی تھیوری میں یہ تھا کہ مادے کو سپیریارٹی ہے کہ ہر چیز مادے کی وجہ سے مادے کی حکومت ہے جی. مادہ جو ہے واجب الوجود ہے معاذ اللہ جو ہے. لیکن آئنسٹائن نے اپنے ایک بہت مشہور ایکویشن سے جو بہت مشہور ایکویشن ہے آپ بچے بھی یاد کر سکتے ہیں E=mc². E جو ہے انرجی ہے ایکولنٹ m جو ہے ماس ہے c جو ہے ویلوسٹی آف لائٹ ہے. E=mc². اس نے کہا کہ مادے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مادہ اور توانائی ایک کوائن کے دو رخ ہیں. ایک مادہ اور توانائی دونوں ایکولنٹ ہیں. تو کہا کہ مادے کی کوئی سپیریارٹی نہیں ہے. مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے توانائی مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے ایٹم بم کی ڈسکوری کا موجب ہوا کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے مادہ توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. چھوٹا سا مادہ جو ہے توانائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہ اتنی فیوریس جو ہے تو یا تو آپ اس کو پیسفل یوزز میں استعمال کیجئے ایٹم. تو یہ ایکویشن جو ہے دس از دی ایکویشن آف دی سینچری جو ہے وہ پورے صدی کا جو اگر کوئی ایکویشن ہو سکتا ہے تو یہ ایکویشن ہے E=mc². اور نے کہا کہ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے. آئنسٹائن جو ہے بلیور تھا کیا کہ آپ اور اقبال نے اس کی تعریف کی ہے اس کے اندر جو ہے اور اس پہ ایک نظم بھی ہے اس میں کلیات میں. بلیور تھا
کہا کہ یہ واجب الوجود صرف اللہ کی ذات ہے، یہ انرجی یا میٹر جو ہے واجب الوجود نہیں ہو سکتے۔ اب آخری 3 منٹ میں آپ کے سامنے زمان کا ذکر جو ہے قرآن میں آیا ہے، میں اس کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور مجھے بہت کچھ کہنا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے جتنا ہو میں آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ زمان جو ہے 3 قسم کے ہیں، ایک تو آپ کے جو سیریل ٹائم ہے، میرے پاس 2-3 منٹ ہی ہے، سیریل ٹائم، زمان دوران، آپ اور ہم جو زمان گزار رہے ہیں وہ زمان دوران ہے، جو نظام شمسی کی طرف سے آپ کو دن جو 24 آورس کا زمان دوران، اس زمان دوران کا ایک ریفرنس جو حوالہ قرآن میں ہے، جی والعصر، زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم، اللہ جو ہے یہ زمانے دوران کی قسم کھا رہا ہے، زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے اور لوگوں کو صبر کی اور حق کی جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے قسم کھائی ہے اس کے اندر۔ دیکھیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ، اس کے بعد اللہ نے ایک زمان کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ زمانہ دہر، یہ کنٹینیوس ٹائم ہے، جیسے صبح اور شام اس میں نہیں ہے کہ ایک انفینیٹی سے دوسری انفینیٹی تک، اور زمانہ دہر کا کہتے ہیں سورہ انسان کی پہلی آیت، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا، یہ کہتا ہے کہ زمانہ دہر میں ایک ایسا بھی دقیقہ آیا جبکہ انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ناقابل تذکرہ تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ناقابل تذکرہ تھا، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اتنی حقیر سی چیز اور ناقابل تذکرہ کہا کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا اور اس کو سماعت اور بصارت دونوں عطا کی، جاننا سمیع اور بصیر کا مطلب یہ ہے کہ پرسیپشن، کنسیپشن، تھاٹ، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ نے اپنی صفات انسان کو دی اور ہم نے اس کو یہ سب چیزوں سے سنوارا، یہ زمانہ دہر۔ اور زمانہ دہر جو ہے ایک ان بلیورز کے لیے جو بلیو نہیں کرتے، یہ اس میں اس کے متعلق ہے کہ وہ ما یہلکون الا الدہر، ہم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے، یہ کفار کہا کرتے تھے ہم کو زمانہ ہلاک کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ کسی اللہ کے قائل نہیں تھے، کہتے کہ زمانہ جو ہے وہ چلاتا ہے، زمانہ حیات اور موت دیتا ہے اور زمانہ ہم کو ہلاک کرتا ہے، تو دہر کا لفظ وہاں پر آیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور زمان ہے جس کو زمان جو اللہ کا زمان ہے، کن فیکون جہاں سے ہوتا ہے، زمانہ سرمد، اس کا بھی جو ہے اس میں اللہ قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، جو اللہ کا عالم امر کے لیے ہے وہ زمانہ سرمد۔ تو اس طریقے سے انسان کی حالت جیسا کہہ رہا ہے کہ کوئی ناقابل وہ کسی چیز کے قابل نہیں تھا، اور ہم نے اس کو ہر چیز دی اس کے بعد اور اس کو سمیع اور بصیر بنایا۔ ابھی بھی انسان کوشش کر رہا ہے کہ جو اللہ کے راز جو ہے معلوم کرے، اور سائنس اسی کی کوشش ہے، اور آپ فلسفہ اسی کی کوشش ہے، اور آپ مذہب کے جتنے اسٹڈیز ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے کے سب سارے راستے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جی ایک پوائنٹ مگر
میں شروع کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو میں ختم نہیں کر سکوں گا، اور تشنا چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، لیکن تھوڑا سا سن لیجئے اس کے اندر۔ شعور کا زمان و مکان سے کیا تعلق؟ اقبال کے کلام میں شعور کا ذکر ہے، جو شعور کا زمان و مکان سے کیا تعلق؟ زمان و مکان کے جو آپ قیدی ہیں وہ مادہ ہے، زمان و مکان کا پابند مادہ ہے، اور شعور جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے آپ کا جو ہے، ایک تو شعور جو ہے مادی شعور جی، اور ایک روحانی شعور۔ تو مادی شعور کیا ہے؟ مادی شعور یہ ہے کہ آپ ٹائم کو محسوس کر رہے ہیں، آپ ٹائم کا جو احساس ہو رہا ہے وہ مادی شعور کی وجہ سے ہے۔ اسی کو اقبال انائے فاعل کہتے ہیں۔ انائے فاعل اور انائے عاقل، دو قسم کی انا انہوں کا ذکر کیا ہے، انائے فاعل۔ تو یہ اس سے آپ کائنات سے رفع پیدا کرتے ہیں، انائے فاعل سے، جو یہ آپ کا مادی شعور ہے۔ دوسرا آپ کا روحانی شعور ہے۔ روحانی شعور زمان و مکان کا پابند نہیں ہے جو ہے آپ کا، اور روحانی شعور وہ ہے جب آپ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ آپ کا روحانی شعور بیدار ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ زمان و مکان سے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اللہ سے قربت پیدا ہو جاتی ہے آپ کے شعور کی، جو ہے شعور اول کائنات سے، جو شعور سے، اللہ کے شعور سے، یہ آپ کا روحانی شعور ہے۔ یہ تو اس کو جو ہے انائے عاقل کہتے ہیں اقبال، جو ہے انائے عاقل۔ تو برگسن ایک بڑا فلاسفر گزرا ہے، یہ خود میں نے اس موضوع پہ اس سے پہلے 2 تقاریر یہاں پر کی ہیں۔ برگسن کا جو ہے پیور ڈیوریشن کا خالص زمان کیا ہے، نے کہا ہے کہ جب انسان جو ہے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے شعور کے کہ وہ زمان و مکان کوئی چیز باقی نہیں رہتے، تو اس کے بعد اس کو زمان و مکان کا دونوں کا ختم ہو جاتا ہے وہ لمیٹیشن، وہ زمانے خالص میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں ایک زمانے کی رضا جس میں کہ دن ہے اور نہ رات، اقبال کہتے ہیں، تو یہ زمانے کی رضا وہ داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ وہ برگسن کے جو ہے پیور ڈیوریشن میں اور اسلامی پیور ڈیوریشن میں دونوں میں فرق ہے۔ جو ہے اسلام کا پیور ڈیوریشن یہ ہے کہ وہ اپنے شعور کو بالکل فنا کر دے لا الہ الا اللہ میں، اس طریقے سے فنا کر دے کہ جو زمان و مکان لا الہ الا اللہ، سوائے لا الہ الا اللہ کی کچھ نہ ہو۔ اس وقت جو ہے آپ کے ذہن میں جو امکانات پیدا ہوتے ہیں، انفینٹ امکانات پیدا ہوتے ہیں عمل کے، اور انائے فاعل کو جو آپ گائیڈ کرنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جو انسان کا مرتبہ ہوتا ہے وہ انبیاء کے مرتبے سے زیادہ ہے۔ تو یہ سب آپ دعا کریں انشاءاللہ۔ ہمارے لیے ایک اثاثے کی شکل ہے، کیونکہ وہ ایک حیدرآبادی یا ہندوستانی ہی سائنسداں نہیں ہیں بلکہ بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، اور پھر وہ ہمارے سفیر بنے رہتے ہیں۔ جب امریکہ جاتے ہیں آپ کے ان محافل کا ذکر وہاں ہوتا ہے، اور جیسے وہ آتے ہیں تو وہاں کے محافل کا ذکر یہاں کرتے ہیں۔ اس سے ہم لوگوں کو بڑی ہماری افزائی ہوتی ہے کہ ایک سفیر کی حیثیت ان کی ہوتی ہے۔ چند اعلانات سماعت فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے ہر سال گرمائی اسکول چلا جاتے ہیں اردو ہال میں، اور وہاں پر جو ہے 28 اپریل سے یہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں کیا۔ اور میں نے جیسے پہلے ہی کہا ہے، آپ کے ہاتھ میں بلیٹن ہوگا، نہیں ہوتا تو لیتے جائیے۔ تازہ بلیٹن ہمارا اس کا جمعہ سے شمار ہوتا ہے، پرسوں سے، اور اس میں جو ہے پورے 1 ہفتے کا پروگرام ہوتا ہے۔ آپ لے جائیے، ساتھ لے جا کے اپنے لوگوں میں، اپنے گھروں کے، اپنے محلوں کی مسجدوں میں بھی لگا کے استفادے کا موقع دے سکتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب فرمائیں، دعا فرمائیں۔ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی قلبی محجوب وعقلی مغلوب، ہوائے غالب طاعتی قلیب، معاصیتی کثیر، لسانی مخیر